अस्सलामुअलैकुम। मुझे हो गया जी 1 साल पूरे जर्मनी में। ठीक है, मतलब मैं लास्ट मई में आया था उस बिल्डिंग पे, और अब जून चल रहा है, मतलब 28 मई को आया था, आज जून है, तो पूरा साल हो गया। आज ये वीडियो इसके लिए अहम है कि मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान मिला, क्या ये मुझे मेरे लिए अच्छा साबित हुआ या नहीं हुआ, और कैसे ज़िंदगी रही 1 साल। तो आज कोई लिखी पढ़ी बातें नहीं होंगी, कोई लिखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हाथ खाली हैं। तो आज जो भी होगा वो सीधा सीधा दिल से बातें होंगी, दिल से दिल तक, मतलब बिल्कुल रियलिटी सच बताऊंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरी देखें। वीडियो के एंड पे आप फैसला कर सकेंगे कि आप जर्मनी आना बेहतर है आपके लिए या नहीं है। मतलब हाउस बिल्डिंग है, बाकी हर किसी के साथ हर किसी का जो होता है एक्सपीरियंस वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं कर रहा हूँ इधर हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग क्या है, फ़र्क है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से शौक से। ठीक है, मतलब मेरी है जो स्टेपन है जो 1000 यूरो है, तो मैं सोच के आया था कि 1000 यूरो है तो ज़्यादा कट के 900 यूरो तो मिलेगा ना। लेकिन जब आया पहली पे मिली तो पे थी 780 यूरो, मतलब 220 यूरो गैप। वो क्या फर्जिश रूम में और हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ, टैक्स नहीं होता, 1000 यूरो पे टैक्स नहीं होता, लेकिन जो सारी इंश्योरेंस वगैरह वो तो होती है ना। तो इस तरह मुझे पहला शौक लगा आता ही कि भाई मेरे जो आपकी सैलरी सुन के आते हैं कि मैंने सुना था 1000 यूरो सैलरी 3,20,000 पाकिस्तानी, तो वो होती नहीं है, उसमें से कटता है, और कटता भी काफ़ी है, मतलब सीधा सीधा 22-23% कट गया। तो मुझे थोड़ी सी ना हैरानी हुई। बातें इसी से एक फ़ायदे पे, मतलब मैं इधर हूँ तो मैं किसी भी वो सारा कुछ कट गया, तो मैं 1-2 बार बीमार हुआ हूँ, मतलब बीमार ऐसे कि एक बार मुझे पेट में दर्द था, तो एक बार और, तो जो भी टेस्ट वगैरह किए वो सारा कुछ फ्री हुआ, उसमें मुझे कोई नहीं देना पड़ा, क्योंकि मैं हर महीने के 220 यूरो देता हूँ। और 220 यूरो सिर्फ सेहत का नहीं है, उसमें आपकी पेंशन का भी है, उसमें आपकी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो वो जो घर बैठेंगे उसका भी होगा, और उसमें बहुत कुछ है। तो ये एक फ़ायदा भी है, मतलब जहाँ नुकसान है कि 220 यूरो कट रहे हैं, वहाँ पे ये छोटा सा फ़ायदा भी है। 1 साल हो गया जर्मनी में, तो अगर आप मुझे पूछे ना कि सेम सैलरी में, मतलब मेरी इतनी सैलरी नहीं, मैं गरीब हूँ इधर का, मतलब जर्मनी में मुझसे कम सैलरी किसी की नहीं होगी। मतलब हाउस बिल्डिंग की 1000 यूरो वो है, और 600 यूरो उधर से आता है मिनी जॉब से। तो सबसे गरीब मैं हूँ, उस्ताद जी गरीब हैं। तो लेकिन अगर मुझे सेम पैकेज में पाकिस्तान रहना पड़े ना, तो शायद मैं सोचूंगा, और एंड पे शायद अगर फैमिली ना हो तो मैं इधर रहना ही प्रेफर करूँगा। उसकी वजह है, पहली वजह तो ये है, अब इधर बंदा बीमार ही नहीं होता। मतलब खांसी, मुझे पाकिस्तान में काफ़ी खांसी रहती थी, हर टाइम खांसी खांसी खांसी, मुझे फेफड़ों का मसला भी रहा है, लेकिन जब से इधर आया हूँ कभी खांसी नहीं रही। मतलब मैंने क्रांक लेने के अलावा मैं सिर्फ 1 या 2 बार ही डॉक्टर के पास गया हूँ, बाकी 1-2 बार गया हूँ क्योंकि वो क्रांक लेनी थी छुट्टियों के लिए, नहीं तो मुझे इधर को ख़ास बीमार नहीं हुआ 1 साल में, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है। तो पॉइंट ये है कि गरीब बंदा होते हुए, मतलब हूँ तो मैं गरीब, जर्मनी का सबसे कम तनख्वाह लेने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सारी सहूलियात वैसे ही मिल रही हैं जैसे यहाँ के ज़्यादातर अमीर मिल लेते हैं। मतलब जो ट्रांसपोर्ट है वो 45 यूरो में मैं पूरा जर्मनी घूमता हूँ। मैं लास्ट टाइम भी हमबुर्ग गई, ल्यूबेक हो के आया हूँ, इधर तक हो के आया हूँ, तो ये 45 यूरो में बहुत अच्छा है। 45 यूरो में पाकिस्तान में अगर 45 यूरो भी लगाया जाए ना तो इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। तीसरी वजह ये है कि अब अगर आप इधर शरीफ बन के रहें, तमीज़ से रहें, मतलब वो जो पढ़ते थे ना रेस्ट स्टेट, मतलब कानून है इधर, वो है। मतलब मेरा तकरीबन 1 साल हो गया, मुझे एक बार किसी ने रोका होगा कि वो बाकायदा कंट्रोले वाले होते हैं, तो उन्होंने रोका था कि ऑसवाइस चेक कराएं। इसके अलावा रोका नहीं था, बल्कि टंग वो साल्ट स्टले, मतलब रेलवे स्टेशन पे था मैं, तो उधर वो चेक करने वाले आए हुए थे, तो उन्होंने बस चेक किया था, और बेटे कह के बोला, हमें तो आदत नहीं होती, लेकिन बेटे कह के बोला था। हैं जी पैसों पे, इधर मैं बैठा हूँ, दरअसल मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने काम पे जाना है, तो
اب آتے ہیں سیلری پہ، جو سب سے زیادہ کسی کو نا پاکستانیوں کو انڈین کو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ گھر پیسے کتنے ڈال سکتے ہیں ہم، گھر کتنے پیسے بھیج سکتے ہیں. تو جو سیدھی بات ہے ایک بار سچ سب کچھ وہ یہ ہے کہ گھر آپ بھیج سکتے ہیں تقریباً، اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے تو کھانا پانی رہائش نکال کے، اگر منی جاب کے ساتھ پاکستان میں اگر ہیں تو پاکستان 2-1 لاکھ آپ ایزیلی بھیج سکتے ہیں، ہم 2-2.25 لاکھ، اور اپنی ادھر اچھا کھانا پانی کھا کے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. 2 لاکھ آپ پاکستان میں آج کل مطلب ہاؤس بلڈنگ کے ہوتے ہوئے نا، بعد میں تو بڑھ جائے گی، ہاؤس بلڈنگ کے ہوتے ہوئے آپ اتنے گھر بیچ سکتے ہیں اپنا کھانا پانی اپنی اچھی لائف گزار کے. اس کے بعد آگے اگر میں ساری تعریفیں ہی کروں نا تو پھر یہ ہو جائے گا میٹھا شامل کرنا، لیکن میٹھا تو شامل نہیں کرنا، آپ کو بتانا ہے ریالٹی. تو ریالٹی یہ ہے کہ اگلی بات جب آ جاتی ہے نا لوگوں کی ٹھیک ہے. اچھا میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے نا کہ اگر تو آپ نے کسی جرمن کے ہاتھ لگ گئے ہو، مطلب کوئی آپ کا امپلائر جرمن ہے باس، تو پھر تو آپ سکون سے ہو، مطلب وہ رولز کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ٹیکس وغیرہ سب کچھ نا بالکل رولز کے مطابق ہوتے ہیں، اور 8 گھنٹے ڈیوٹی کا مطلب 8 گھنٹے. لیکن اگر کسی اور کے ہاتھ چڑھ گئے ہو نا، مطلب ترک ہو گیا، عربی ہو گیا، پاکستانی، انڈین، تو پھر تو سمجھ لو آپ پھنس گئے ہو. کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس ہے، ترک کے جو ہوتے ہیں، عربی ہوتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ کام بھی اندھا دھند کراتے ہیں، یہ افغانی ہو گئے، کام بھی اندھا دھند کراتے ہیں، 12 13 گھنٹے کی شفٹ، اور پیسے بھی وہی دیتے ہیں 8-10 گھنٹے والے. بندے کی جاب لگ جاتی ہے، بندہ پھر چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوتا کیونکہ آگے جاب مل نہیں رہی ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو جرمن لینگویج نہیں آتی، وہ نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ آپ کو اچھا رگڑا دیتے ہیں، زیادہ کام کراتے ہیں اور پیسے کم دیتے ہیں. یہ ایک بڑا رول ہے اور یہ ایک منفی پوائنٹ ہے. اور کولیگز میں بھی ایسے ہی ہے، مطلب جرمن کولیگز اچھے ہوتے ہیں کافی حد تک، اپنے کام سے کام تھوڑے بہت ریسسٹ ہوتے ہیں، وہ علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتے. اور موراکو کے میرا ایکسپیرینس ہو تو بکواس ہوتے ہیں کولیگ، ان کو ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اپنے کام سے علاوہ یہ کیا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ترکی کے پھر بھی ٹھیک ہوتے ہیں کولیگ، لیکن جن کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ہو جانا، آپ کام کریں اگر کسی جرمن باس کے اندر پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی اور کے ہیں تو پھر تو رولا ہی ہے. لیکن خیر کام کرنا تو پڑتا ہے نا. ایک ہوتا ہے گورنمنٹ دفتر میں اگر کام پڑ گیا نا پھر رولا ہے، کیونکہ ادھر تو پاکستان والا حساب ہی نہیں ہوتا کہ بندہ کچھ دے دو کے کر لیتا ہے. ادھر پھر رش بھی ہے اور پھر میرے خیال میں سلو بھی ہیں کہ پھر ٹائم ہی کافی لگ جاتا ہے. تو یہ رولا ہے. جیسے اپائنٹمنٹ ہے میرے ہاؤس لینڈر برتھ ڈے ہے میرے، تو خیر مجھے موج ہے کہ یہ وہ ہے کہ پیدل جاؤ اور لائن میں لگو پھر جا کے کام کرا لو. لیکن باقی ساروں میں اپائنٹمنٹ ہوتا ہے نا تو وہ 2 مہینے 3 مہینے آتی نہیں ہے، تو یہ ایک رولا ہوتا ہے. اس کے بعد آتا جاتا ہے جی زندگی کیسے گزر رہی ہے. زندگی اللہ کا شکر ہے اچھی گزر رہی ہے. بس یہ ہے کہ گھر کی یاد تو آتی ہوگی، سب کو ہی آتی ہے، سب گھر کی یاد. ادھر جو ہے نا کوئی کسی کا نہیں ہوتا، جو پردیس کا مطلب ہوتا ہے نا کوئی کسی کا نہیں ہوتا. جو جرمن ہے وہ آپ کو خاص، وہ اپنے سرکل میں ہی رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کوئی یاری دوستی خاص رکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ کو جب آپ آتے ہیں نا B1 کر کے تو آپ کی لینگویج کے لیے اتنی نہیں ہوتی کہ آپ ان کے ساتھ کوئی رکھ سکیں سسٹم وغیرہ. پھر ہوتی ہے انسان کو ہوم سکنر، انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی جاننے والا کوئی پاکستانی مل جائے، کوئی سلام دو ہو جائے. اسٹارٹ میں تو بہت ہوتی ہے، بعد میں بندہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی بہت جاننے پہچان بننے لگ جاتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر پاکستانی جان پہچان بن جاتی ہے، تو پھر سب ایزی ہو جاتا ہے. مطلب اب مجھے کافی لوگ جانتے ہیں ادھر، تو میرے لیے مسئلہ اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا ادھر آنے کا نا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ نا ہر کام میں خود کفیل بن جاتے ہیں. ہر کام میں خود کفیل کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پکانے خود پکاتے ہیں، کپڑے خود دھوتے ہیں، ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس کوئی ساتھ نہیں جانے والا ہوتا، خود ہی جانا پڑتا ہے. سب کچھ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے، کوئی آسرا نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے آپ بالکل خود کفیل ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک ہے، تھوڑا سا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی سمجھنے. اب آتی ہے بات
یہ ساری ان چیزوں کے بعد کیا ہمیں جرمنی کے لیے محنت کرنی چاہیے جرمنی آنے کے لیے یا نہیں؟ تو بھائی محنت تو کرنی چاہیے، مطلب میرے حساب سے کافی بیسٹ ہے۔ ابھی تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ میں ایک تو ابھی 1 سال ہوا ہے اور لینگویج بھی اس طرح سے نہیں آتی، تو جرمنی آنا چاہیے، لیکن جرمنی آئیں جرمن سیکھ کے، اور بہت زیادہ ہوپ کے ساتھ نہ آئیں کہ ادھر آ کے پہلے مہینے ہی ہم نے گھر میں کوٹھیاں ڈال لینی ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جرمنی آئیں، اچھا فیوچر ہے، پھر بعد میں جب 4-5 سال ہو جائیں گے، پرانے ہو جائیں گے، تو پھر بہت آسانی ہو جائے گی۔ بس کوشش کریں کہ جرمن سیکھ کے آئیں اور بہت زیادہ ہیرو بن کے نہ آئیں کہ ہم نے یورپ جا رہے ہیں اسی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات کہ جرمنی آ رہے ہیں یا جرمنی آنا چاہتے ہیں تو مجھے سبسکرائب کر لیں استاد جی کو، اور آپ کو انشاءاللہ مزید معلومات ملے گی۔ نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے کہ کیا کیا ٹیکس کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔